واقعہ کربلا جو ہے بھی ہمارے دل توڑ دیتا. ہم سمجھے اتنا بڑا ظلم اور یار کوئی بھی نہیں اس وقت بولا, مگر تھوڑے سال بعد ہی بولے لوگ. وہ چونکہ ہم بات وہی ختم کر دیتے ہیں, اس لیے ان کا ظالموں کا انجام سامنے نہیں آتا. ورنہ جو حشر ان کا ہوا نا, نہ آسمان نے ان پر رحم کیا, نہ زمین میں انہیں کہیں جگہ ملی. بہت بری طرح قتل ہوئے, انتہائی سخت سزائیں نہیں ملی. پہلے کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے تھے. وہ کوئی بے وفا لوگ نہیں تھے, نانا قابل اعتماد تھے. امام حسین رضی کو ایسے بچے تو نہیں تھے, نادان تھے کہ وہ یوں ہی چل پڑے تھے ایک جمی جمائی حکومت کے خلاف, جس کے بارے میں جانتے تھے کہ اس شخص کا وارث ہے. 20 سال حکومت کر گیا اور شکنجہ کس دیا تھا اس نے, ملک عزوز تھا, جو بولا سر کٹ گیا, کون میری مدد کرے گا. یہ ساری باتیں ان پر واضح تھی, اور جو بلانے والے تھے ان کو بھی جانتے تھے. خود کوفہ میں رہے تھے, ان کے والد وہاں حکومت حضرت علی رضی کا, جانتے تھے کہ یہ لوگ کون ہے, قبیلوں کے سردار ہیں, وفادار ہیں یا نہیں. اب ان میں سے جس آدمی نے یہ سارا کام اٹھایا, یہ کبھی نامراد جو یزیدی لوگ ہیں اس کا ذکر نہیں کرتے. امام حسین نے اختلاف کیا, بھائی یہ جلیل القدر آدمی بوڑھا جس نے یہ ساری تحریک برپا کی, سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا کبھی؟ کہ خط اس نے لکھے, اپنے گھر میں اجلاس بلایا کہ 20 سال ہم نے اس طاغوت کی حکومت دیکھی, اب جاتے وقت ہم پر یہ ظالم مسلط کر دیا. ہاں تو شکر ہے کہ ہم معاویہ کی زندگی میں بھی امام حسین رضی سے ملتے رہے تھے, مگر وہ عذر کرتے تھے کہ میرے بھائی نے ایک صلح کر لی ہے, میں اس کو نبھاؤں گا. اگر بعد میں بھی اس نے امت کو نہ چھوڑا تو میں پھر جو مراد ہو کر, یہ وعدہ امام حسین پہلے کرتے رہتے. یہ لوگ وفد بن کر آتے. تو اب انہوں نے جب سنا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ نے بیعت سے انکار کر دیا کہ یار وہ وقت تو گزر گیا, میرے بھائی کا تھا, میں نے نبھا دیا, اب یہ کوئی بات ہے کہ ساری امت کو چھوڑ کر اتنے بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں, یہ چھوکرا جو حضرت عثمان رضی کے زمانے میں پیدا, اس نالائق کو مسلط کر دیا ہم پر. مکہ چلے گئے, یہ خبر کوفہ بھی پہنچی. تو حضرت سلیمان ابن سرد خدائی رضی اللہ تعالیٰ نے, بہت حدیث ہیں بخاری شریف تک بلایا اجلاس, لوگوں نے ساتھ دیا. بالکل ٹھیک, ہم تو پہلے ہی منتظر تھے, یہ کوئی حکومت ہے اسلامی. خط لکھے تو ہوا یہ کہ جب ان لوگوں بیچاروں نے خط لکھے, امام حسین رضی اللہ گئے, تو اب جو یزید کے حامی لوگ تھے انہوں نے وہاں جو گورنر تھے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ, ان سے کہا کہ یہ تحریک زور پکڑ رہی ہے, مسلم ابن عقیل آئے ہوئے ہیں, بیعت کے لوگ کر سختی کر. اس نے کہا یار کس بات پر میں سختی کروں, جب تک وہ کوئی مسئلہ نہیں پیدا کرتے, لا اینڈ آرڈر کا خیال ہے ان کا کہ ہم نہیں ایسا حکومت, اس پر میں کیا سزا دوں. تو انہوں نے پھر یزید کو خط لکھ دیا, اس کے حامیوں نے. اس نے حضرت نعمان کو معطل کر کے پھر اس شخص کو بھیجا جو قصاب تھا, ظالم, جس کے ظلموں سے آج تک اسلام کی تاریخ روتی. 20 سال سے بھی کم عمر کا تھا, عبید اللہ ابن زیاد حرامی کو بھیج دیا. اب یہ شہر میں داخل ہوا تو اتنی جرت نہیں تھی کہ ننگا شہر میں آئے. کوفہ سارا امام حسین کے ساتھ تھا, چند لوگ حکومت کے حامی کی, منہ چھپا کر امام حسین کا حلیہ پیر بنا کر حجازیوں والا رات کے وقت شہر میں داخل ہوا, نقاب ڈالا ہوا تھا. اب لوگ بیچارے منتظر تھے امام حسین کے, سارے جا کر پاؤں چومنے لگے, ہاتھ چومنے لگا, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. یہ خاموش رہا, ظالم بڑا مکار تھا. جب گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا اور لوگ شہر کے بڑے بڑے سردار ساتھ تھے, دروازہ بند کر لیا اور کہا بس تم یرغما لو, میں ہوں ابن زیاد. جانتے تھے پہلے یہاں رہ گیا کہ کس طرح لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کو درختوں پر لٹکایا. سارا کوفہ لرز گیا. اس نے کہا چھتوں پر چڑھ کر کہو کہ ساتھ چھوڑ دو مسلم کا, ورنہ تم سب کو تبھی میں یہاں قتل کر دوں گا, اور تمہارے قبیلے جو ہے نا وہ بھی کولو میں سے گزار دوں گا. دنیا ڈر گئی, بیچارے بے بس ہو. مختار حامی تھا, وہ بھی بیچارہ قید میں ڈال دیا گیا. تو لوگ بے بس ہو کر کے کرفیو لگ گیا, اس محلہ سے دوسرے محلہ میں جاتا دیکھو گولی مار دو. خاموش ہو گئے, کیا کر, حالات نہیں لوگ سوچتے الکوفی لا یوفی بنا رکھے. اب جب وہ حالات ختم ہوئے, ظلم ہو گیا, تو بعد میں پھر انہی حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ نے لوگوں کو بلایا. انہوں نے کہا بھائی ہم نے خط لکھا تھا, ہمارے برائے پر وہ آئے, ٹھیک ہے حالات دوسرا رخ اختیار کر گئے, ابن زیاد نے شہر پر قابو پا لیا, مگر الزام تو ہم پر آ گیا نا کہ کوفہ والوں نے امام حسین کو بتایا. اب تم اگر اس داغ کو دھونا چاہتے ہو تو یہاں بیعت کرو, حلف اٹھاؤ کہ ہم یا بدلہ لیں گے خون کا یا جانیں دے دیں گے. تو یہ پھر توابون کی تحریک اٹھی, کئی ہزار آدمیوں نے وہاں اقرار کیا. دن مقرر ہو گیا کہ فلاں دن پھر نکلیں گے. جب دن آیا 16,000 میں سے 4,000 آدمی نکلے. لوگ ساتھ نہیں نہ دیتے, وقت پر ڈر جاتے ہیں.
تو یہ 4000 آدمی پھر کربلا معلیٰ گیا۔ وہ رات انہوں نے امام حسین رضی کی قبر پر گزاری، روتے رہے، اور اتنا کبھی لوگوں کو روتے نہیں دیکھا۔ شرمسار سے کہ بے شک ہم مجبور ہو کر دیے گئے، مگر یہ دبا تو ہم پر بہت بڑا آیا کہ ابن رسول ہمارے پاس قتل کر دیا گیا اور ہم گھروں میں بیٹھے رہے۔ تو 4000 کو لے کر پھر حضرت سلیمان بن سرور روانہ ہو گئے شام کی طرف۔ ابن زیاد کا لشکر آ گیا، مقابلہ ہوا، یہ بیچارے مارے گئے۔ جس طرح انہوں نے جانیں دی نا، وہ ایک ایک کی شہادت پڑھنے کے لائق کس طرح وہ میدان میں جاتے تھے اور اللہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنی جانیں اللہ کے لیے بیچ دی ہیں، ہم کو واپس نہیں جانا چاہتے، فتح نہیں پائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ مختار جو تھا ان دنوں میں یہ قید میں تھا، اس نے پیغام بھی بھیجا کہ سلیمان آپ لوگ نیک، یہ ہیں حرامی، آپ ان سے نہیں نبٹ سکتے، صبر کریں، مجھے نکلنے سے موقع ملا میں بدلہ لوں گا، میرے ہاتھ سے یہ ظالم ختم۔ مگر حضرت سلیمان نے کہا پتہ نہیں یار تیرے بھی کیا سیاسی عزائم ہیں، تم لوگ اپنے اپنے الو سیدھے کرتے ہو، ہم تو اپنی ندامت کی وجہ سے نکل رہے ہیں کہ ہم مدد کیوں نہیں کر سکے، ہمیں تیرے سیاسی منصوبوں سے کوئی۔ جب شہید ہو گئے اسے خبر ملی، پھر بھی اس نے خیر افسوس کا پیغام باقی جو بچ گئے تھے ان کو بھیجا۔ اب اللہ کو جو منظور ہوتا اس کو کوئی روک نہیں سکتا، بے شک یہ باڈی گارڈ رکھ لیں اور سکیمیں بنا لیں، اس راستے روک لیں، مگر اللہ تعالیٰ وہیں سے کوئی راستہ نکال لیتا ہے ان کو سزا دینے کا۔ اب مختار کو عبید اللہ ابن زیاد نے بعد میں قید خانے سے منگوا لیا اور جلاد کو تیار کر دیا کہ مختار کا سربراہ آدمی بڑا قابل تھا۔ اس کے باپ جو تھے ابو عبید سکفی، انہوں نے حضرت عمر رضی کے زمانہ میں بڑا مار کا سر کیا تھا، ورنہ سارے مسلمان کچلے جاتے۔ قادسیہ کی جنگ میں اگر وہ عبید جو تھا اور اس کے بھائی پل پر نہ لیٹ جاتے ہاتھیوں کا، مسلمان مارے گئے۔ عبید وہ جسر کا واقعہ کرا، اور بہن اس کی مختار کی صفیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی کے گھر تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کے لیے راستے بنا لیتا۔ جب وہ مختار کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوا عبید اللہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی نے یزید کو لکھ دیا کہ عبید اللہ ایسا کرنا چاہتا ہے، اس کو ہدایت کر کہ وہ مختار کو ہاتھ نہ لگائے۔ اب یزید اس لیے کہ وہ پہلے امام حسین رضی کے قتل سے بہت ذلیل ہو گیا تھا، چاہتا تھا کچھ لوگ جو ان کو ممنون کروں۔ اس نے کہا ابن عمر نے سفارش کی ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، اس پر کبھی عمل ہونا چاہیے۔ اس نے کرندہ دوڑا دیا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر اس کو اس حرکت سے روک۔ اللہ کا کرنا کہ جلاد اس وقت تلوار لیے کھڑا تھا، رین وقت پر اس نے پروانہ آ کر اسے عبید اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو اس نے کہا بھائی اب میں مجبور ہو گیا ہوں، میں کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا، مگر 3 دن کے بعد میں تجھے شہر میں نہیں دیکھنا چاہتا، نکل جا یہاں، بس اتنی رعایت میں تیرے ساتھ کر سکتا ہوں۔ اب یہ اس کے لیے بڑی مفید ثابت ہوئی۔ مختار وہاں سے نکلا، بڑا لیکچرار تھا، خطیب تھا، جس شہر بستی سے گزرا یا لاسارات الحسین، وہ چیختا گیا کہ لوگوں حسین کا بدلہ تم نے لیا ہی نہیں اور کلمہ کو بنے بیٹھے ہو۔ ہر بستی میں آ گیا، مکہ چلا گیا، وہاں عبداللہ بن زبیر نے پہلے ہی یزیدی حکومت کے خلاف سے ان سے مل گیا، ان کے ساتھ رہا، پھر موقع پا کر واپس کوفہ کی طرف آیا اور اس پر پھر اس نے قبضہ کر لیا۔ اللہ نے اس کی مدد کی۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد پھر عورت کا لباس پہن کر رات کو بھاگا، شہر سے جان بچا کر بھاگا، سارے شہر پر مختار کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے پھر اپنی حکومت قائم کر دی اور وہاں قاضی بٹھا دیے شریعت کے مطابق فیصلے، اور ایک دن اس نے قاضیوں سے کہا کہ آج میں خود فیصلے کروں۔ لوگوں کو پہلے اتنا علم تھا کہ یہ بہادر ہے، جنگجو ہے، علم کا پتہ نہیں تھا، مگر جس دن مختار خود قضاء کی عدالت میں بیٹھا اور اس نے مقدموں کے فیصلے کیے تو دنیا دنگ رہ گئی۔ انہوں نے کہا یار ہم پر تو اس کا یہ پہلو واضح ہی نہیں تھا، اتنا بڑا علم اور شریعت کے بارے میں اتنی واقفیت۔ اس نے پھر حکم دے دیا کہ جو شخص میدان کربلا میں گیا تھا اور جس کا کسی قسم کا کوئی حصہ ہے، وہ سپاہی تھا یا افسر تھا، زندہ نہ چھوڑ۔ بہت سے جو تھے وہ تو بھاگ گئے، شام ابن زیاد کے پاس چلے گئے، قابو نہیں آئے، ان کے مکانات گرا، بلڈوز کر دیا ان کو، اور باقی جو ہاتھ میں آئے ان کو سزائیں۔ اب کئی ایسے پکڑے گئے جن کے ہاتھ پاؤں جب کاٹے نا، جب انتقام کا موقع آتا پھر لوگ کچھ آگے بھی نکل جاتے، ہاتھ پاؤں کاٹتے۔ پیاسا تھا وہ ہرملا اور چیختا تھا کہ پانی دو۔ اس نے کہا حرام زادے، جب حسین رضی اللہ عنہ جنت کی ایک چڑیا چھوٹے سے بچے کو لے کر میدان میں گیا تھا، پانی مانگا تھا، تو خبیث تو ہی تھا جس نے کہا کہ لشکر میں کوئی بددلی نہ پھیل جائے، بچے کو دیکھ کر تیر مارا اور امام حسین کے بازو کو بھی اس نے چھیدار بچے کے گلے میں سے پار ہو گیا، اور امام نے آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اللہ اگر تو یہی پسند کرتا تھے اپنے رسول کی آل کے ساتھ تو ہم خوش ہیں۔
ہم تیرے فیصلے پر ناراض نہیں ہیں۔ اور وہیں اس بچے کو میدان میں دفن کر دیا، اب مجھ سے پانی مانگتا۔ ایک ایک کو ایسی سزا دی کہ دنیا کانوں پر ہاتھ رکھ دی۔ یہ واقعی اللہ کی طرف بڑی تھا۔ جب وہ پکڑنے پر کہیں ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں، تب عمر بن سعد جو کمانڈر تھا میدان کربلا میں ابن زیاد کی طرف سے گیا، وہ اس کا بچہ جو تھا حفص، وہ آتا تھا مختار کے پاس بیٹھتا تھا، باپ جو تھا یہ گھر میں بیٹھ گیا، تو کسی نے جا کر یہ بات امام حسین رضی کے دوسری ماں سے جو بھائی تھے نا محمد بن حنفیہ، اس سے بھی کئی مکہ کہ مختار نے نعرہ تو آپ لوگوں کے انتقام کا لگایا تھا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ظالم جو تھا عمر بن سعد، اس کا بیٹا تو اس کے ساتھ بیٹھتا اور باقی لوگوں کو قتل کیا، عمر بن سعد کو ابھی کچھ نہیں اس نے کہا۔ تو امام محمد بن حنفیہ نے صرف غم کے لہجے میں یہ کہا کہ اچھا ہمارے نام پر اگر لوگ دھوکہ کرتے ہیں تو خدا ان سے بھی نپٹے گا۔ یہ بات جب کسی نے مختار سے جا کر کہی تو وہ لرز گیا۔ اس نے اس سے پوچھا حافظ سے جو عمر بن سعد کا لڑکا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ خانہ نشین ہو گیا، سیاست سے دستبردار ہو گیا۔ تو اس نے کہا الو کے پٹھے، جب دستبرداری کا موقع تھا کہ گورنری رہ کی دی تھی، گورنری کا پروانہ لکھ دیا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے، اور یہ کہا تیرا امتحان ہے، یا امام حسین رضی کو قتل کر، ورنہ اگر تو یہ مہم سر انجام نہیں دے گا تیری گورنری منسوخ ہے۔ تو اس دن اس نے اس لالچ میں، حالانکہ ایک رات کی مہلت بھی نہیں، کیونکہ دل میں تو سارے سمجھتے تھے کہ ظلم عظیم ہو رہا۔ اب عمر بن سعد نے بھی کہا کہ اچھا بہتر تو امیر کسی اور کو بھیج دی، میں حضور کے ماموں کا بیٹا ہوں، اللہ کے رسول کے ماموں کے ساتھ کا میری قرابت ہے، یہ دین تو گزارا عرب کے رسم و رواج کے خلاف ہے کہ کوئی قریبی جا کے اپنے قریبیوں کو مارے، مگر ابن زیاد نہیں مانا کہ تیری وفاداری کا امتحان ہی یہی ہے کہ تو حکومت کا ساتھ دیتا ہے۔ تو رات کی مہلت لے لی۔ اب جب گھر والوں کو بلایا، یہ دنیا نامراد عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ گھر والوں کو بلایا، سب نے کہا کہ عمر لعنت بے جیسی گورنری پر، ایسا جرم کہ قتل کرنا، اور وہ بھی رسولہ کے بچے کو، مگر بعد نہیں آیا۔ لالچ میں صبح جا کر پیش ہو گیا، چلا گیا، وہاں جا کر بھی پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے، روتا رہتا تھا اور کوشش کرتا رہا، صلح کی نہیں ہوئی۔ تو اب اس نے کہا مختار نے، جس دن گھر میں بیٹھنے کا وقت تھا اس دن تو بیٹھا نہیں، دنیا کے لالچ میں 4000 فوج لے کر چلا گیا، نواسہ رسول کو قتل، اب وہ گھر میں بیٹھ گیا، بھیج دیا سپاہیوں کو، جاؤ سر کاٹ کر لاؤ۔ جب اس کا سر کاٹ کر لایا تو اس نے کہا اس بیٹے کو کہ پہچانتا کس کا سر؟ اس نے کہا ہاں میرے باپ کا سر ہے، اور اس کے بعد مجھے بھی جینے کا کوئی شوق نہیں۔ اس نے کہا نہیں شوق تو ٹھیک ہے، جاؤ اس کو بھی قتل دیں، اور ساتھ ہی کہا تم لوگ نخرے دکھاتے ہو، میں اگر سارے قریش بھی ختم کر دوں نا تو امام حسین کے ایک بیٹے علی اکبر کی ایک انگلی کا بدلہ نہیں ہوتا، تم نزاکتیں دکھاتے ہو مجھے۔ تو میں نے اپنے رب سے یاد کیا ہے، اور اسی لیے اللہ نے مجھے تلوار کے سائے سے بچا لیا کہ اس وقت تک نہ اٹھانا مجھے دنیا سے جب تک کربلا کے واقعہ سے تعلق رکھنے والا ایک فرض بھی زمین پر چلتا نہیں چھوڑا، واقعی نہیں چھوڑا، ختم کیے سارے۔ مگر بعد میں آپ دیکھیں عبرت کی بات کو پکڑ، پہلے اس نے ظلم کیا عبید اللہ ابن زیاد نے، اس کا سر کاٹ کر مختار کے سامنے اسی محل میں پیش ہوا، جس میں کچھ مدت پہلے حضرت امام حسین کا سر آیا تھا نا، اور عبید اللہ ابن زیاد تخت پر تھا۔ تو صحیح بخاری شریف میں کہ وہ اپنی چھڑیاں امام حسین کے منہ پر مار رہا تھا، تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت زید بن ارقم نے دیکھا تو انہوں نے کہا یار چھڑی اٹھا لا، میں نے تیرے ہونٹوں پر رسول اللہ کے ہونٹوں کو دیکھا، حضور چومتے تھے، کہنے لگا تو اگر بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا تیرا سر بھی ان کے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ تو وہ روتے اٹھ گئے اور انہوں نے کہا لوگوں اب تم ہمیشہ کے لیے غلام ہو گئے کہ سمیہ کا بیٹا گورنری کرے اور رسول اللہ کے بچے کے ہونٹوں پر چھڑیاں پڑیں، اب تم مسلمان عزت کی زندگی نہیں گزارو۔ تو پہلے امام حسین کا سر آیا، وہیں پھر عبید اللہ کا سر آیا مختار کے سامنے، بعد میں مختار کے خلاف بھی چونکہ یزیدی حکومت تو ختم ہو گئی مگر ابن زبیر کی حکومت بن گئی، وہ بھی خلاف ہو گیا کہ کوفہ پر یہ کیوں قابض ہو گیا، تو مصعب کو بھیج دیا۔ مصعب ابن زبیر آیا، اس نے کوفہ کا محاصرہ کر لیا، پھر رسد روکتی، سارا آنا جانا تھا کھانے پانی کا بند ہو گیا، شہر مرنے لگا۔ ان حالات میں بہت سے لوگوں نے مختار کے ساتھیوں نے امان مانگ لی، معافی مانگ لی، حکومت کے ساتھ مل گئے، مختار کے ساتھ بندے رہ گئے تھوڑے۔ جب اس نے سمجھا کہ اب مقابلہ تو کیا ہوگا، غسل کیا، جو خوشبو میت کو لگائی جاتی وہ حنوط، وہ ساری خوشبو لگائی، کفن پہنا، باہر آ کر اس نے کہا مصعب
میں نے زندگی اپنے رب سے صرف اس لیے مانگی تھی کہ یہ قاتلان حسین کو زمین سے نابود کر، وہ کام ہو گیا۔ اب مجھے زندہ رہنے کی کوئی تمنا اور شوق نہیں۔ اگر تم مجھے مارنے پر چلا ہوا تو میں بہادری سے اتنا مقابلہ کر سکتا۔ وہ بھی مارا گیا، پھر اس کا سر بھی مصعب کے سامنے گیا۔ اب مصعب کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ بڑا دوست تھا عبد الملک بن مروان کا، وہ خلیفہ بن گیا۔ بڑی دوستی تھی، بڑا یارانہ تھا بچپن سے، مگر پھر جب قتل ہوا اور اس کا سر عبد الملک کے سامنے آیا تو اس وقت عبد الملک نے بھی یہی کہا، ہے بھی حقیقت الملک حکیم، کہ یہ حکومت اور سیاست جو ہے نا بے رحم، اس کی میں کسی کے، اس نے کہا یار اس سے زیادہ پیار مجھے کسی سے تھا، مگر حکومت کی خاطر اس کو بھی مروا دیا۔ تو یہ مصعب بھی جب میدان جنگ کے لیے روانہ ہوا نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ تاریخ بیان کرتا ہے قرآن میں، نوح علیہ السلام سے لے کر کے علم حاصل کرنا تو پڑھتے آؤ کہ دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے۔ کس تاریخ ہے جو خود بیگانہ ہے، داستان ہے، قصہ ہے، افسانہ ہے۔ اقبال کہتا ہے بیوقوفو تم سمجھتے تاریخ کہانیاں ہوتی ہے، کہانیاں نہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عملداری کا روز نامتا ہے کہ اس دنیا پر وہ کیسے راج کر رہا ہے، کس طرح لوگوں کو سر بلند کرتا، کس طرح پھر وہ ذلیل و خوار کرتا۔ پڑھنے سے تعلق رکھتا۔ مصعب کے گھر میں اس زمانہ کی دو سب سے زیادہ خوبصورت عورتیں، ایک امام حسین رضی کی بیٹی تھی، ایک حضرت طلحہ کی بیٹی تھی۔ اب یہ مختار جب مصعب چلا ہے نا مقابلہ کیا تو اس نے کہا، حضرت حسین رضی کی بیٹی راستے میں کھڑی، اس نے کہا مصعب تم دیکھتے ہو کہ حالات کیسے ہو گئے، تم ان حالات میں کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا لم یترک ابو کے لبن الحرت عذر، کہنا تیرے باپ نے کسی شریف زادے کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا۔ حالات تو نظر آ رہے ہیں، مگر تو اپنے باپ کی طرف دیکھ، تیرا باپ جب نکلا تھا اور جس حال میں میدان میں گیا اور اس طرح شہید ہوا، اس کے بعد کسی حلال زادے کے پاس کوئی بہانہ ہے کہ حالات خراب ہے، اس لیے بات نہیں بن سکتی۔ تم سے زیادہ مجھے کون پیاری ہو دونوں سے، مگر اس وقت یہی ہے کہ میں بازار جنگ میں جاؤں، مارا گیا۔ اب جب عبد الملک کو پتہ چلا کہ یہ محل جو ہے کوفہ کا، یہاں امام حسین کا سر آیا، پھر عبید اللہ کا آیا، بعد میں مختار کا آیا، پھر مصعب کا آیا، تو یہ تو محل ایسا ہی، اس نے پھر وہ محل جو تھا نا گروا دیا، اس کو ختم کر دیا کہ شامت میرے ہی پہ آنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کہ انا بطش ربک رہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی نہیں اس کو روک سکتا۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کا خاندان جو تھا ابو سفیان کی اولاد، ان کا تو سلسلہ فوراً ہی ختم ہو گیا۔ امت نے اتنی نفرت کا اظہار کیا، بعد میں جو ہم بنو امیہ کہتے ہیں وہ تو مروان اور اس کی اولاد ہے نا، دوسرا جو ساتھ خاندان انہیں میں سے، مگر وہ قبیلہ ہی دوسرا، انہوں نے حکومت سنبھالی اور کرتے رہے، اور وہ بھی اس لیے کچھ مدت گزار گئے کہ عبد الملک نے حکومت پر بیٹھتے یہ فرمان جاری کیا، حجاج ابن یوسف جیسے ظالم کو لکھا کہ خبردار ابو طالب کی اولاد جو ہے اس پر ہاتھ نہ ڈالو۔ ہم نے دیکھا کہ ابو سفیان کی اولاد میں سے انہوں نے امام حسین کے ساتھ کیا، اور ابو طالب کی اولاد کو ان کی حکومت دیر پا نہیں رہی۔ بس معاویہ کے بعد یزید 3 سال رہا، اس کے بعد صرف 40 دن بیٹا چھوٹا 23 سال کا تھا ذرا، اس کا نام بھی مروان تھا، معاویہ، وہ بنا 40 دن صرف، وہ بھی اندر ہی رہا، کوئی حکومت نہیں کی، اور آخر اس نے نکل کر خطبہ دیا۔ اس نے کہا لوگوں اگر یہ حکومت کی اچھی بات ہے تو ہم نے اس سے لطف اٹھا لیا، اور اگر برائی ہے نا تو ٹھیک ہے، میرے باپ دادا نے یہ برائی سمیڑ لی، قبروں میں جو آپ دیتے ہوں گے میں یہ بوجھ نہیں اٹھاتا، جس کو تم چاہتے ہو امت میں سے بنا لو۔ یہ بڑی قربانی جب دوبارہ موقع تھا کہ امت پٹڑی پر لے آئے خلافت کو، مگر بس وہی بات جو ماں صاحب پڑھ رہے تھے، آنکھوں پر پٹی بن گئی، اتنا ان کو بے بس کر دیا تھا، فوراً مروان نے قبضہ کر لیا، چھوڑنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ بوڑھا بیٹھ گیا، 6 مہینے اس نے حکومت کی، اور حکومت کا پھر یہ حال ہوا جو اللہ کے رسول نے کہا 30 سال خلافت ہے پھر ملک کے حضور، یہ لفظ کا فرق نہیں تھا، روح کا فرق۔ ایسے ایسے بیٹھے وہ حرکتیں کی، اللہ پناہ دے، رسول اللہ کی جو جانشینی تھی وہ مذاق بن گئی، بچے نالائق شرابی بدماش۔ تو عبد الملک جو تھا یہ حکومت، اس سے پہلے مروان بیٹھ گیا، 6 ماہ اس نے حکومت کی، اور اس 6 ماہ میں بھی اس نے جو یزید کی بیوی تھی خالد کی ماں، اس سے نکاح کر لیا،
یہ خالد بھی دربار میں بیٹھا، حالانکہ وعدہ اس سے کیا، یہ ناراض ہوا کہ باپ کی ہمارے کی گدی تھی، ہم نے یہ کچھ کیا اور تم نے سنبھالی، تو مروان کا کوئی بات نہیں، میرے بعد تم خلیفہ ہو، وعدہ نہیں پورا کیا۔ بعد میں اپنے بیٹے کو عبد الملک کو کر گیا، نہ خلیفوں کی کوئی زبان رہی، نہ کوئی بات رہی۔ حالانکہ آپ اسلام تاریخ پڑھیں نا عرب کی، عرب میں ہر برائی تھی، جوا، شراب، زنا، قتل، سب کچھ تھا، مگر بات کے پکے ایک ہی بات تھی عربوں کے پاس، جس کی وجہ سے اسلام ان میں آیا، کہ اتنی جنگ جوئیوں اور خون ریزیوں کے ہوتے ہوئے جب بات منہ سے کہہ دیتے نا عرب، کسی سے وعدہ کر لیا اس کو نبھاتے، حتیٰ کہ جنگل میں اگر دو دشمن ہتھیاروں سے مسلح آمنے سامنے آ گئے، مگر ایک نے کہہ دیا یار تو میری امان میں نے وعدہ کر لیا تجھے نقصان، اسی وقت دونوں ہتھیار اتار کر پھینک دیتے، اکٹھے سوتے، اکٹھے سفر کر دے، کوئی اپنے قول سے پھرتا نہیں تھا۔ اور یہ ان کے اتنا مسلمہ تھا کہ اپنی مجلسوں میں وہ رات کو جب بیٹھتے ہیں، سمر کہتے تھے کہ داستان کوئی بیٹھ جاتے تھے، پھر اشعار سننے، نظمیں سننی، تو سیموئل کا قصہ عرب ضرور سنتے کہ یہ روایت ختم نہ ہو جائے۔ اب سیموئل بن عادیہ کون کہ ایک قبیلے کا سردار تھا، جب امرؤ القیس اپنے دشمنوں سے تنگ آ کر بھاگا شام کی طرف، تو جو اس کے پاس ساز و سامان تھا وہ اس نے نا بھاگتے بھاگتے سیموئل کے حوالے کر دیا کہ یار یہ میرا سامان اپنے پاس امانت رکھ رہا، خود بھاگ گیا۔ اب دشمن آ گئے، انہوں نے قلعہ گھیر لیا، پتہ چل گیا کہ اس کا سارا مال و دولت اس کے پاس ہے۔ انہوں نے سیموئل کو بلا کر کہا کہ قلعے کے اوپر آ، ہماری بات سن، یعنی ہماری دشمنی کوئی نہیں، تو درمیان سے نکل جا، اس کا سامان ہمیں دے دی، کیونکہ اس لڑائی میں آتا۔ اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ میری تمہاری کوئی جنگ نہیں، مگر میں عرب ہوں، وہ میرے پاس رکھ لیا، میں نے اس وقت سامان وصول کر لیا، امانت رکھ لی، نفع مجھے کوئی نہیں، مگر میں اب اپنی بات سے نہیں پھر سکتا، کچھ ہو جائے نا، میں اپنے قول کو اگر گندا کر دوں، میری بات نہ رہے، تو سارے عرب میں تو بوڑھی عورتیں تک چرخا کاٹتے کہیں گے کہ سیموئل کوئی عرب نہ نکلا، یہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں حیرت کی بات ہے کہ سیموئل کا ایک ہی بچہ تھا اور وہ خود بوڑھا ہو چکا تھا، بیٹا گھر پر نہیں تھا، تو باہر سے آیا، دشمنوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا چھت پر آیا، انہوں نے کہا یہ بیٹا تیرا، اس نے کہا تو بوڑھا ہو گیا، ہاں کوئی بعد میں اولاد کی امید تو نہیں، انہوں نے کہا اب بھی دے دے سامان ورنہ تیرے سامنے ذبح کر دے، میں نے کہا ذبح کر دو، بیٹا میں مروا لوں گا، زبان اپنی کو گندی نہیں کروں۔ یہ وفا جب سے اس کی ضرب المثل ہو گئی تھی، اس لیے خلیفے اور زبان سے پھرنے۔ یہ عبد الملک جب پھر گیا اپنے بعد، اس نے عمر بن سعید کو عہدہ نہ دیا، خود ہی سنبھال لیا، پھر ایک بدبو ملنے کے لیے، ابھی تھوڑی بہت رمق تھی نا، اب تو ہمارے جیسے ہو گئے لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے، ظالم جو دیجیے، تو ملنے کے لیے آیا، تو عبد الملک نے نا پوچھا اس سے، خلیفے نہیں، کہ عبد الملک کے بارے میں تیرا کیا خیال، اپنے بارے میں؟ اس نے کہا عبد الملک تو مجھے تو ہی مر چکا، عبد الملک تو ہے نہیں دنیا میں۔ اس نے کہا میں تو زندہ ہوں، نہیں اس دن ہی مر گیا تھا جس دن عمر بن سعید اشدق کو اپنے چچا کے بیٹے کو اس نے امان دی تھی مال میں کہ ہتھیار رکھ دے، میں تجھے اپنے بعد خلیفہ بناؤں گا، بعد میں دھوکے سے اس کو ذبح کر دیا تھا، اسی دن مر گیا۔ عربوں کی نظر میں عبد الملک اب دنیا میں نہیں ہے، یہ کوئی انسان ہے کہ زبان کر کے پھر دے؟ تو خلافت جو تھی اس کا پھر یہ حشر ہوا کہ یزید کی نسل تو بس یہ مروانی چل پڑے، مگر عبد الملک نے اتنا سبق ضرور سیکھ لیا کہ حجاج سے کہہ دیا کہ آل ابی طالب جو ہے نا، ابو طالب کی اولاد کو نہ چھیڑ، ان کو چھیڑنے کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ آل ابو سفیان سے مسلمان ناراض ہو گئے، اور چند سالوں کے بعد ہی ان کی حکومت کا نام و نشان نہیں رہا۔ تو اللہ کی پکڑ سخت ہے، ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، اس لیے بدل ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہوتا ایسے ہی آیا کہ ایسے لوگوں کو مہلت ملتی ہے، مگر پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، بہت بری طرح سزائیں ملتی ہیں، بڑے بڑے حکمران اس طرح دنیا سے مٹا دیے گئے۔